قلب انسانی جو ہے سب سے قیمتی چیز ہم میں جو چیز وہ دل ہے. دل کسے کہا جاتا ہے؟ دل اس ٹکڑے کا نام نہیں ہے. یہ دل نہیں ہے، اس کے اندر دل ہوتا ہے. یہ دل کا جسم ہے، دل کی روح اس کے اندر ہوتی ہے. جس طرح یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کا جسم ہے، اس کے اندر جو خاص نور ہے اس کو اصل آنکھ کہا جاتا ہے. اس وجہ سے اندھے آدمی کی آنکھ تو ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، اس کو کرنٹ نہیں آ رہا ہے اس میں. اس طرح جو دل ہوتا ہے، اس دل کے اندر اللہ نے جو فہم رکھا ہے یا جو سمجھ رکھی ہے، اس دل کے اندر جو اس کی روح ہے وہ حقیقی دل کہلاتا ہے. یہ جو کہتے ہیں درد دل اور دل کی وہ سے مراد یہ ٹکڑا مراد نہیں ہوتا. یہ اس کے درد سے تو پناہ مانگی، ایسا درد ہارٹ اٹیک اس کو کہتے ہیں. وہ روح جو ہوتی ہے اس دل کے اندر جو چیز ہے وہ درد دل مطلوب ہے کہ وہ درد دل ہمیں مل جائے. تو وہ جو تو دل کی حفاظت سب سے بڑا عمل ہے. اس لیے جتنے بھی لطائف ہیں، لطائف وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے روح کے اندر جو خاص مقامات ہیں جس کے ذریعے روح ترقی کرتی ہے، ان میں جو لطیفہ قلب ہے یہ سب سے اہم بس یہی ہے. ہمارے سلسلے میں ہمارے بزرگوں میں صرف دل پر محنت کرتے ہیں اور کسی پر محنت نہیں کرتے. لوگ حدیث شریف میں فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم تمہارا صحیح ہو جائے گا. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب. الا وہی القلب، اور میں کہ وہ دل ہے. اس لیے انسان کو دل کی نگرانی ہر وقت کرنی چاہیے. یعنی اس میں انسان پہرے دار بن کر رہے کہ دل میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، یہ دل کیا کر رہا ہے، اس کی نگرانی کرے. جب اس کی نگرانی کرے تو آپ کے جسم کے اعمال خود درست ہو جائیں. آنکھ غلط کام کو پسند نہیں کرے گی، کان نہیں، زبان میں اگر کرے گا توبہ کر لے گا. لیکن غافل اگر ہو گیا دل تو پھر ہر چیز سے نکلنے والے اعمال ختم، یہاں تک کہ نیکی کی بھی قیمت نہیں رہے گی کیونکہ دل غافل ہے. غافل قلب سے جو بھی نیکی گئی اس کی بھی قیمت نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت آتی ہے کہ تمہارے اعمال کی قیمت تمہارے مشقت کی مقدار لگتی، جتنی تمہیں مشکل اٹھائی اتنی عمل قیمت جاتی. دوسری روایت ہے کہ تمہارے اعمال کی قیمت تمہارے فہم کے اعتبار سے ہے کہ تم کس سمجھ کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس پر تمہاری قیمت لگتی. چاہے ظاہری عمل تھوڑا ہو لیکن فہم اس میں زیادہ ہے تو قلیل کی بھی زیادہ قیمت ہے، اور اگر فہم نہیں ہے، بغیر فہم کے کیے جا رہے ہیں تو زیادہ بھی تھوڑا ہے. تو اس لیے جو قلب کی نگرانی کرتا ہے بس وہ کامیاب ہے. اس لیے اس پر پہرے دار بن کر رہے کیا چل رہا ہے، اس میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. وہ غیر تو نہیں آ رہا. اس لیے حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہمارے دادا پیر آتے نہ کو غیر آ جائے نہ کو راہ پا جائے، نہ کو غیر آ جائے نہ کو راہ پا جائے. حریم دل کا احمد تم اپنے پاسباں رہنا. حریم کہا جاتا ہے اصل جگہ سے باہر کی جو باؤنڈری لائن ہے اس کو حریم کہتے ہیں. جیسے گورنر کا مکان چھوٹا ہوتا لیکن کتنی دور تک تار لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو حریم دل یعنی دل تو بہت دور کی بات، اس کے قریب بھی کسی غیر کو پھٹکنے نہ دینا جو تمہارے دل کی طرف آ رہا ہو. جب دل کی حفاظت ہو جاتی ہے تو بس پھر کام بن جاتا ہے. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا تو کسی کو دوسرے اللہ والے آئے تھے، وہ ان کی خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہے. ان پر بے ہوشی طاری تھی تو ان کو ہوش آیا. ان کا آپ کیا دعا کر رہے تھے؟ ان کا میں دعا کر رہا تھا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو. تو وہاں سے فرمایا کہ 40 سال ہو گئے دل کے دروازے پر پہرا دیتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے کسی غیر کو گھسنے نہیں دیا. تو مجھے اس سے بہت امیدیں ہیں، مجھے ایسے تھوڑی ضائع کریں گے کہ مجھے اپنا نہ بنائے. بڑا طویل عرصہ میں نے انہی کے لیے پہرا دیا ہے کہ وہی رہے، کوئی اور نہ آئے. یہ ہے. تو اس لیے دل کی نگرانی کرے، اس کی غیر سے توقعات، اس میں لالچ، شہوت، ہرس، یہ ساری چیز دلی کی بیماری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن میں کہ ان الملوک اذا
دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو میرا حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے دل میں کبر، عجب، شہوت، لالچ، حرص اور غیروں سے توقعات، یہ بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہمارے دل میں، لیکن جب انسان اس مولا کو دل میں لے آتا ہے تو دل کو وہ خراب کر کے، یعنی اس میں سے وہ سب چیز اکھاڑ دیتے ہیں اور سب بدماشوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، سب غیر اللہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمہ وقت اس کی نگرانی کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ میرے دل میں کیا ہے، یہ بھی کیا بات آئی ہے، یہ کیا ہے، کسی کی حقارت آئی فوراً توبہ استغفار کرے، کسی سے لالچ آئے توبہ فوراً کرے، یہاں تک کسی کا خوف بھی آیا ہے طبی طور پر تو بعد میں توبہ کرے، اللہ معاف کر تیری ذات۔ خود قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں سے دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، یا اللہ سے ڈرتا ہوں یا اپنے نفس سے ڈرتا ہوں۔ نفس سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ مولا سے دور کر دے گا، اس لیے اس سے بھی ڈر لگتا ہے مجھے، ورنہ میں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسی مکہ شریف میں حضرت بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو شریف مکہ جو گورنر انگریز طرف سے بنا تھا تو اس کا آدمی آ گیا۔ ان دنوں میں یہ حضرت کو بات سننے میں آ رہی تھی کہ حضرت کو مکہ سے نکالنے کی تیاری ہو رہی، انگریزوں نے کہا اس شخص کو یہاں سے نکالو، ہم اس کو گرفتار کریں گے، کیونکہ حضرت ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے۔ تو کسی خادم نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا، شریف مکہ کا آدمی پیچھے بیٹھا ہے۔ تو حضرت جوش میں آ گئے، جوش میں فرمایا کہ مجھے گھر سے نکال سکتے ہیں لیکن گھر والا تو میرے دل سے نہیں نکال سکتا، گھر چھوڑ دوں گا لیکن گھر والے کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اہل اللہ بس اوقات نہ ذکر کر رہے تو کچھ بھی نہ، خاموش بیٹھے ہیں لیکن وہ دل کو چیک کر رہے ہوتے اپنے، اس میں کیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس کو دفع کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ جب آدمی غیر اللہ سے دل کو خالی کرتا ہے تو اللہ فوراً آ جاتے ہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے، غیر حق جب جائے حق فوراً اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے، فاصلہ بھی نہیں رکھا، لیکن غیر اللہ سے خالی کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وجمل آیاس مما فی ایدینا، وجمل آیاس، اللہ اکبر، جمع کر لو ساری مایوسیاں ان چیزوں سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، جمع کر لو، یعنی صرف مایوس نہ، ساری مایوسیاں اکٹھی کر لو، یعنی ایسے مایوس ہو جاؤ غیر اللہ سے کہ بالکل اتنی مایوسیاں کہ کوئی اور ہو ہی نہ، اس کے آگے کوئی گنجائش ہی نہ ہو، اتنی مایوسی اکٹھی کر لو غیر اللہ سے، مما فی ایدی الناس، تو بس پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز کی کفالت کرے گا، وہ ذمہ داری لے لے، ایسے بندوں کی وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں، ویسے تو ساری اللہ ہی کی چلا رہے ہیں لیکن پھر ان کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کو ڈائریکٹ چلاتے ہیں، اس کو دین دنیا ہر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں، نسلوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دل کی بہت حفاظت کرے، اس لیے نظر کی حفاظت کا اسی وجہ سے حکم ہے کہ وہ دل غیر لے کر چلا جاتا ہے، کہتے ہیں لڑتی آنکھ ہے گرفتار دل ہو جاتا ہے، کہ میری آنکھ لڑ گئی تھی تو گرفتار کون ہو گیا؟ دل ہو گیا، اس لیے آنکھ کی حفاظت کو حکم دیا۔ اور ان حرمین شریفین میں خاص طور پر میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہاں نظر کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے عشاق آئے ہوتے ہیں، پوری دنیا کا حسن آیا ہوا ہے، لیکن یہ سوچو کہ یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں، جو اللہ رسول کا مہمان ہو وہ ہماری ماں سے بھی افضل ہے، جب ہماری ماں سے افضل ہے تو ہم ان کے بارے میں اگر برائی سوچیں گے تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا میزبان؟ بتائیے، حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو بچانے کے لیے بچیاں اپنی پیش کر دی، لا تخزونی فی ضیفی، میری قوم میرے مہمانوں کے بعد مجھے ذلیل مت کرو، ہاؤلائی بناتی اناثر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، جو لے جاؤ،
بیٹیوں کو لے جاؤ لیکن میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہنا. تو یہاں حرمین میں جو بھی آنے والا اللہ رسول کا مہمان ہے، جیسا بھی ہے وہ بلانے والے کی مرضی ہے، جیسا بلائے بھائی. چوڑی چمار کو بلا لے کوئی بادشاہ تو ہم وہ تو ہے تو بادشاہ کا مہمان نا، ہم اس کو تھوڑی دیر بھی میں فلانا ہوں تو یہ فلانا ہے، فائنل تو مہمان ہے. یار نظر کی بہت حفاظت کرے گا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے. پھر وہ نظر جو گنبد خضرا پر پڑتی ہے وہ ایسی جگہ ان چیزوں پر پڑے گی تو کیا قدر کی ہم نے گنبد خضرا دیکھنے کی، خانہ کعبہ دیکھنے کی ہم نے کیا قدر کی بتائیے. ہمیں ایک اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، یعنی آنکھ میں گنبد خضرا کے جلوے سمائے ہوئے ہیں. براہ راست لوگ تو خواب میں دیکھ لے تو صبح کو 10 بندے بتاتے میں نے آج خواب میں گنبد خضرا دیکھا ہے. ہمیں پتہ خواب پوچھنے والے کیسے وہ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے براہ راست دیکھنے کی توفیق دے دی، براہ راست اپنے گھر کی. اب اس کے اندر غیر آئے تو کیا ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس نعمت کا شکریہ کیا ادا کیا. اس لیے ان جگہوں پر اور بھی خطرناک ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے یہاں ایک ہی گناہ سب زیادہ ہوتا ہے، وہ نظر کا گناہ ہے. پوری کوشش کرے کہ ایک نظر بھی خراب نہ ہو. اور میرے شیخ نے فرمایا جس نے عرب میں تقوی اختیار کیا یعنی حرمین میں، اللہ نے عجم میں بھی تقوی کی توفیق ہمیشہ کے لیے دے دی. یہ وسیلہ ہے وہاں کا. جو یہاں سے ذلیل ہو کے جاتا ہے وہاں زیادہ اذل ہوتا ہے. جن لوگوں نے یہاں پر قدر و قیمت نہیں کی ان جگہوں کی اور یہاں پر ایسے کام ان نے کیے، اپنے ملکوں کے اندر بھی ذلت خواری کی پوری زندگی ان کی گزر رہی. اور جو یہاں تقوی کے ساتھ رہا، آداب کے ساتھ رہا، اپنے ملک میں گیا ایشی ایش اللہ نے ایسی برکتیں اور بہاریں اس کو دے دی، تقوی کی نعمت اس کو دے دی. کیونکہ عجم عرب کا تقوی یہ عجم کے تقوی کا ذریعہ ہے. اور یہاں کی نالائقی وہاں زیادہ نالائقی کرے گا. جو اتنے پاکیزہ ماحول میں نالائقی کر رہا ہے تو غیر پاکیزہ ماحول میں وہ کیا کرے گا بتائیے. تو جو ایسے پاکیزہ ماحول میں پاک صاف رہے گا اللہ وہاں بھی پاک صاف رہنے کی اس کو توفیق دے دیں گے. اس لیے یہاں پر نظر کی حفاظت اور کسی کی حقارت یعنی دل کی نہیں، کسی کو حقیر نہ پر سمجھے. یہاں بالکل اس کی کسی ظاہری عمل کی وجہ سے قطعاً نہ سمجھے. پتہ نہیں اس کے اندر کیا ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صلاحیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایسی کوئی فضیلت کی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب بنایا ہو. دیکھو کنجری یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعے اوپر نیچے ذکر کیے. پہلے کنجری کا واقعہ ذکر کیا کہ کنجری نے پانی پلایا کتے کو اور اپنی نئی جوتی جو وہ اپنے یار کے لیے پہن کے جا رہی تھی، نیا دوپٹہ اس کو پھاڑا، اس کی رسی بنائی، نئی جوتی پانی میں ڈالی، چمڑے کی جوتی پانی میں کیا حال ہوگا اس کا، صرف کتے کے لیے ہے کہ اس نے شکر اللہ کہتے اس نے تشکرانہ نگاہوں سے کتے نے اس کو دیکھا، اللہ نے اس کو توفیق توبہ دے کر جنت میں کر دیا. توفیق توبہ دے دی اس کو، فوراً جاتی جاتی خدا تک پہنچ گئی، انتقال ہوا، جنت میں چلی گئی. وہیں امام بخاری نے دوسرا واقعہ نقل کیا کہ ایک عورت عابدہ زاہدہ اللہ والی لیکن ایک بلی کو دودھ پینے کے بدلے میں ٹوکری کے نیچے جو ہے وہ بند کر کے 3 دن بھوکا پیاسا اس کو مار کر قتل کر دیا. اس نے 3 دن اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جب قبلے کی دیوار میں جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا وہ بلی اس بڑھیا کو جہنم میں نوچ رہی تھی. اب دیکھو بظاہر تو نیک تھی وہ لیکن اندر معاملہ خراب ہے. اس لیے ہم اگر بظاہر اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو ہم نے سنوار لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے باطن کی طرف سے بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہم ہر ایک کو حقیق سمجھیں. اس لیے میرے شیخ نے جب پہلی دفعہ میں حاضر ہوا تو خاص طور پر ہمیں بٹھا کر فرمایا خبردار کبھی تو کسی کو دیکھ کر اس کے ظاہری عمل سے حقیر مت سمجھنا کیونکہ یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں سارے. کسی کے مہمان کو حقیر سمجھنا کیسا لگتا ہے بولو بس. تمہارا پڑوسی آیا تمہارے مہمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے یا آپ کی مہمان عورتیں اور پڑوسی جو آنکھ مار رہا اور ان کو بری نظر سے دیکھے تو آپ قتل کرنے پر آ جاتے ہیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ رسول کو کیا محسوس ہوگا. تو
یہاں پر ان جگہوں پر خاص طور پر ایک تو دل کی حفاظت، کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے ہمارے دل میں، اللہ رسول کافی بس. سیدنا صدیق اکبر والا وہ کرے ہیں کہ کیا گھر چھوڑ کر آیا ہو، آ کے اللہ رسول کافی، والے اللہ رسول کافی. یہ سبق سیکھ کر جائے یہاں سے کہ اللہ رسول کافی ہے. یہاں پہنچا دیا، اب اس کے بعد کون سی جگہ بتائیے؟ اس سے افضل کوئی جگہ ہے؟ گنبد خضرا وہ مقام ہے جس سے پوری کائنات میں ایسا کوئی مقام نہیں جہاں گنبد خضرا ہے. خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہ پوری دنیا میں اتنا اعلیٰ مقام ہے خانہ کعبہ. اللہ تعالی ہمیں ان مقامات پر لے کر آ گئے. اب ہم بتائیے، ہمیں بس اب اللہ رسول کا ہی ہو جانا چاہیے. اب ہر غیر کو دل سے نکال دو، بس یہ کافی ہمارے لیے، یہ کافی. اب ایسی مہر لگ جائے کہ بس غیروں سے توقعات، لالچ، خوف، شہوت، کچھ بھی ہے سب ختم. بس دل پر ڈنڈا لے کر بیٹھ جاؤ، بس دل پر ہر وقت دیکھتے رہو اس میں کیا چیز آنا چاہتی، کیا نہیں آنا چاہتی. اور نظر کی ان جگہوں پر خوب حفاظت کرے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پیر ہے نا.